بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاطمۃ بضعۃ منی۔ صاحبان کرام، سامعین ذوی الاحترام، یہ بی بی جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حیات طیبہ مختصر سی آپ کے سوانح عمری ہے کہ جو آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی تابصرہ کی محنت اور کاوشوں کا نتیجہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کا نام منسب نام فاطمہ، مشہور ترین لقب زہرا اور کنیت ام ابیہا۔ آپ حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بطن مطہر سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرد فرید بیٹی تھی، یعنی تنہا اور ایک بیٹی تھی، جن کی نسل پاک سے آپ کے باپ کے نام اور کام کی بقا رہی، اور شاید اسی مناسبت سے آپ کی وہ کنیت ہوئی جس کے معنی ہوتے ہیں اپنے باپ کی ماں، یعنی وہ خاتون جو اپنے باپ کی زندگی کو پروان چڑھانے کا سبب ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یوں تو فرقہ وارانہ اختلافات کے ساتھ بہت سی تاریخی حقیقتیں ایسی ہیں جو مرکز اختلاف بن کر رہ گئی، خصوصاً ولادت اور وفات کی تاریخوں کے بارے میں تو خود ایک فرقے کی روایات میں بھی اکثر اختلاف ہوتا ہے، مگر عموماً یہ اختلاف چند مہینوں یا ایک برس سے آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن حضرت سیدہ عالم کی تاریخی ولادت کے بارے میں فرق اسلامیہ میں جو اختلاف ہے وہ ذرا اسے ہیر پھیر کے نتیجے میں 9-10 برس کی طولانی مدت کا فرق پیدا کر دیتا ہے۔ اس لیے مورخین اہل سنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آپ کی ولادت بعثت سے 5 برس پہلے ہوئی تھی، اور شیعہ فرقے کی روایات یہ ہیں کہ آپ بعثت سے 5 برس بعد پیدا ہوئی تھی۔ ان روایات کی بنیاد اہل بیت معصومین علیہم السلام کے ارشادات پر ہے۔ مذہبی طور پر ان روایات کے مستند ہونے کے علاوہ غالباً ہر غیر جانبدار محقق تاریخی نقطۂ نگاہ سے بھی اس سے اتفاق کرے گا کہ کسی شخصیت اور بالخصوص پردہ نشین خاتون کے متعلق اس کے گھرانے والوں بلکہ اولاد کا بیان جتنا معتبر ہو سکتا ہے اتنا کسی غیر کا بیان معتبر نہیں ہو سکتا۔ ان بیانات کی بنا پر صحیح قول یہی قرار پاتا ہے کہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا 20 جمادی الثانی کو بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت کے 8 برس پہلے پیدا ہوئیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی تربیت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے 10ویں برس خدیجہ کبریٰ نے دنیا سے مفارقت کی۔ اس وقت سیدہ عالم صرف 5 سال کی تھی۔ اتنی مختصر سی عمر میں ماں کی آغوش شفقت سے جدائی کے بعد آپ کا گہوارۂ تربیت صرف باپ کا سایہ رحمت تھا، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اخلاقی تربیت کا آفتاب تھا، جس کی شعاعیں براہ راست اس بے نظیر گوہر کی آب و تاب میں اضافہ کر رہی تھیں۔ عورتوں میں اگر کسی کی صحبت اس عمر میں جناب سیدہ کو حاصل ہو سکتی تھی تو وہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے والدہ جناب فاطمہ بنت اسد یا آپ کی بہنیں ام ہانی ہیں، یا پھر پھوپھی صفیہ بنت عبد المطلب۔ یہ تمام بزرگ خواتین تھیں جو سیدہ عالم سلام اللہ علیہ کی شمع عصمت کا پروانہ بنی رہتی ہوں گی، اور اسی ماحول میں سیدہ سلام اللہ علیہ کا بچپنا اپنی منزلیں طے کر رہا تھا۔ غم خواری۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کا بچپن اپنے والد بزرگوار کو اس ناگوار ماحول میں دیکھتے ہوئے گزرا جو پیام توحید پہنچانے اور پھر حضرت ابو طالب اور جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کے دنیا سے اٹھ جانے کے بعد درپیش تھا۔ سیدہ سلام اللہ علیہ اکثر اپنے باپ کے سر مبارک پر اشاعت حق کے جرم میں کوڑا کرکٹ پھینکا جاتا سنتی اور ان کے جسم کو پتھروں سے لہو لہان دیکھتی تھیں۔ آپ ان منصوبوں کا چرچا ان کے کانوں تک پہنچتا تھا جو ان کے والد بزرگوار کے مشن بلکہ ان کی زندگی کو بھی ختم کرنے کے لیے قائم کیے جاتے تھے، مگر اس کمسنی کے عالم میں بھی سیدہ سلام اللہ علیہ نہ ڈری، نہ سہمی، نہ گھبرائیں، بلکہ اس ننھی سی عمر میں اپنے بزرگ مرتبہ باپ کی مددگار رہیں۔ ہجرت۔ سیدہ سلام اللہ علیہ کی 8 برس کی عمر تھی جب کافروں نے ایکا کر کے ایک شب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ارادہ کر کے آپ کے گھر کو گھیر لیا۔
آپ کو قدرت کی طرف سے اس کی اطلاع پہلے ہو گئی تھی، اس لیے آپ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی علیہ السلام کو اپنے بستر پر سونے کا حکم دے کر خود مخفی طریقے پر مکہ معظمہ سے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ حضرت علیہ السلام بستر رسول پر تھے اور مکان کے اندر حضرت علی علیہ السلام کی والدہ فاطمہ بنت اسد کے ساتھ سیدہ عالم جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا بھی تھی۔ اس وقت آپ کی عمر 8 سال کی تھی اور یہ یقیناً آپ کی زندگی کا بڑا امتحان تھا۔ اپنے گھر کے گرد خون کے پیاسے دشمنوں اور ان کی کھینچی ہوئی تلواروں کا گھیرا تھا، جس سے گھر میں رہ جانے والے سبھی افراد پر ظاہری اسباب کے لحاظ سے دہشت پیدا ہونا چاہیے، اور ادھر باپ کی جدائی کا صدمہ اور ان کی جان کی حفاظت کا خیال۔ مگر سیدہ سلام اللہ علیہا نے اس کم سنی میں اس مرحلے کو صبر و استقلال سے طے کیا۔ پھر صبح کو جب دشمنوں نے دیکھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے ہیں اور ان کی جگہ پر علی علیہ السلام ہیں، تو وہ سب گھر کو چھوڑ کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش میں چلے گئے۔ اس وقت مکان کے رہنے والوں سے وقتی طور پر خطرہ دور ہو گیا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق ان کی فکر بڑھ گئی ہوگی۔ پھر چند روز کے بعد حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام تنہا ان خواتین کو محملوں میں سوار کر کے اپنے ساتھ لینا اور مکے سے نکل کر مدینے کی طرف روانہ ہونا، اور راستے میں مشرکین کا آ کر راستہ سد راہ ہونا اور علی علیہ السلام کا تلوار کھینچنا، یہ سب عورتوں اور بچوں کے لیے کچھ کم دہشت ناک حالات نہ تھے، جن سے گزر کر سیدہ عالم سلام اللہ علیہا اپنے والد بزرگوار کے پاس مدینہ منورہ پہنچ گئیں۔ شادی خانہ آبادی۔ آپ سلام اللہ علیہا مدینہ منورہ پہنچنے کے بعد 1 سال کے اندر جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا کی عمر 9 برس کی ہو گئی۔ شریعت اسلام میں یہ سن لڑکی کے بلوغ کا قرار دیا گیا اور تاکید ہے کہ اس کے بعد شادی میں دیر نہ کی جائے۔ اصحاب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سے افراد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دامادی کی نسبت حاصل کرنے کے شرف کی تمنا رکھتے تھے، مگر اس کے پہلے صاحبزادی کی کمسنی کا عذر اس سوال میں رکاوٹ پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب جب کہ ابتدائی عمر شادی کی آ گئی تو مجسم خلق عظیم رسول خدا کی بارگاہ میں ہر ایک عرض تمنا کے لیے آنے لگا، مگر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے کوئی ہمت افزا جواب نہ ملا۔ خدا اور رسول کے نزدیک فاطمہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ شادی کے لیے صرف ایک فرد موضوع تھی جو اب تک خاموش تھی، یہ علی علیہ السلام کی ذات تھی، جنہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بچپن سے پرورش پائی تھی، اور جس طرح فاطمہ سلام اللہ علیہ اپنے طبقے میں آپ کے اخلاق تعلیم کا بہترین مرقع تھی، اسی طرح خبر کا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ مگر علی علیہ السلام رسول خدا سے خواستگاری کرتے ہوئے حجاب محسوس کر رہے تھے، اور رسول کو خود سے اس بارے میں کسی ارشاد کا کوئی موقع ہی نہ تھا۔ جب ہر ایک اظہار تمنا کرنے والے کی خواہش ٹھکرا دی گئی تو انہی میں سے کچھ نے حضرت علی علیہ السلام سے تحریک کی کہ آپ بھی رسول خدا کی خدمت میں جا کر فاطمہ سلام اللہ علیہا کی خواستگاری کریں۔ آخر علی علیہ السلام رسول خدا کی بارگاہ میں آئے، جھکی ہوئی نظروں کے ساتھ عرض تمنا کی۔ رسول نے بشاش چہرے کے ساتھ فرمایا کہ تمہارے پاس مال دنیا میں سے کچھ ہے؟ عرض کیا بس گھوڑا، تلوار اور زرہ۔ فرمایا گھوڑا اور تلوار تمہارے ایسے مجاہد کے لیے ضروری ہے، مگر زرہ زائد ہے، اس کو فروخت کر ڈالو۔ عام مورخین کے مطابق یہ زرہ 480 درہم میں فروخت ہوئی۔ اس رقم کو آپ نے بطور مہر سیدہ سلام اللہ علیہا رسول خدا کی خدمت میں حاضر کر دیا۔ اسی سے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شادی کا سامان کیا، اور بیٹی کے لیے نظام خانہ داری میں جن اسباب کی ضرورت تھی وہ خرید فرمایا۔ وہ کیا تھا؟ ایک چمڑے کا تکیہ کھجور کی چھال سے بھرا ہوا، ایک بچھونا کھال کا اور کچھ مٹی کے برتن، ایک مشکیزہ اور ایک چرخہ۔ ان مورخین کا بیان ہے کہ وہ مہر فاطمہ سلام اللہ علیہا کا جو حضرت علیہ السلام نے ادا کیا اور جس پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کا نکاح پڑھا گیا 400 مسقال چاندی تھی۔ تقریباً یہی مقدار 500 درہم مہر سنت قرار پائی۔
جس کی مقدار 117 تولہ چاندی ہوتی ہے، مگر مہر سنت کا مطلب یہ ہے کہ اس سے زیادہ ہونا فضیلت کے خلاف ہے، اتنا ہی ہو یا اس سے کم ہو۔ اسی لیے فرقہ شیعہ کے معتبر ترین جوامع حدیث یعنی کتب اربع کے بعض احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مہر ظاہری طور پر اس عام مہر سے بھی جو مہر سنت قرار دیا گیا ہے بہت کم، یعنی صرف 30 درہم قرار دیا گیا تھا، اگرچہ خالق کی طرف سے حضرت سیدہ سلام اللہ علیہا کی روحانی عظمت کے لحاظ سے مہر سیدہ میں خدا کی خدائی کا بہت بڑا حصہ تھا، مگر سیدہ سلام اللہ علیہا کے مہر کو ظاہری حیثیت سے بہت کم رکھ کر ہمیشہ کے لیے مسلمانوں کی اس ذہنیت کو تبدیل کرنے کا سامان کیا گیا کہ وہ مہر کی رقم کے خواہ زیادہ ہونے کو معیار عزت نہ سمجھ لیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ مہر کا کم ہونا سیدہ عالم سلام اللہ علیہا کی پیروی ہونے کے لحاظ سے بہت بڑی عزت کا سرمایہ ہے۔ آخر کو اسلامی تاریخ میں ایک مثالی تقریب کے طور پر یہ شادی عمل میں آئی، اور اگر مسلمان اس شادی کی کیفیت کو پیش نظر رکھیں تو کبھی بیجا رسوم سے اپنی بربادی کی صورتیں اختیار کرنے میں عزت محسوس نہ کریں۔ آپ سلام اللہ علیہ کی اولاد شادی ہونے کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہ صرف 9 برس زندہ رہیں۔ اس 9 برس میں آپ کے یہاں شادی کے دوسرے ہی سال حضرت حسن علیہ السلام پیدا ہوئے، تیسرے سال حضرت امام حسین علیہ السلام، پھر غالباً 5ویں سال حضرت زینب سلام اللہ علیہ، اور 7ویں سال حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہ، اور 9ویں سال محسن علیہ السلام بطن میں تھے جب کہ وفات رسول ہوئی۔ وہ ناگوار مسائب پیش آئے جن کے سبب سے اسقاط ہو گیا، اور پھر حضرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ بھی دنیا میں نہ رہ سکی۔ وفات کے وقت 2 صاحبزادے حسن و حسین علیہ السلام موجود تھے جو امام خلق ہوئے، اور 2 صاحبزادیاں زینب ام کلثوم تھی جو اپنے اوصاف کے لحاظ سے طبقہ خواتین میں اپنی ماں کی سچی جانشین ثابت ہوئی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا اخلاق و اوصاف میں سیدہ عالم سلام اللہ علیہ شکل و شمائل، گفتار و رفتار، حسن بیان، ہر بات میں رسول خدا سے انتہائی مشابہ اور خصوصیت کے ساتھ سچائی اور امانت داری میں اپنے والد بزرگوار کی مکمل تصویر تھی۔ آپ نے اپنے مختصر زندگی میں نسوانی زندگی کے ہر شعبے میں اپنی بلند سیرت کے وہ نمایاں نقوش چھوڑے ہیں جو ہمیشہ اس طبقے کی رہنمائی کے لیے کافی ہیں۔ خانہ داری: جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے شادی کے بعد سے تمام گھر کا کام اپنے ہاتھ سے کرنا شروع کیا۔ جھاڑو دینا، کھانا پکانا، چرخہ چلانا، چکی پیسنا اور بچوں کی تربیت کرنا، یہ سب کام ایک اکیلی سیدہ، لیکن نہ کبھی تیوریوں پر بل آئے، نہ اپنے شوہر حضرت علیہ السلام سے کبھی اپنے لیے کسی مددگار خادمہ کے انتظام کی فرمائش کی۔ ایک مرتبہ اپنے پدر بزرگوار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک کنیز عطا کرنے کی خواہش کی تھی تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بجائے کنیز عطا کرنے کے وہ تسبیح تعلیم فرمائی جو تسبیح زہرا سلام اللہ علیہ سے مشہور ہے۔ 34 مرتبہ اللہ اکبر، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ اس تسبیح کی تعلیم سے اتنی خوش ہوئی کہ کنیز کی خواہش ترک کر دی۔ بعد میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلا طلب ایک کنیز عطا فرمائی جو فضہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ سیدہ فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا سا نہیں بلکہ برابر سے ایک عزیز رفیق کا سا برتاؤ کرتی تھی۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنی کنیز فضہ کے ساتھ ایک کنیز کا برتاؤ نہیں بلکہ ایک عزیز رفیق کا
برتاؤ فرماتی تھیں۔ اسلام کی تعلیم یقیناً یہ ہے کہ مرد اور عورت دونوں زندگی کی جہاد میں مشترک طور پر حصہ لیں اور کام کریں، بیکار نہ بیٹھیں، مگر ان دونوں میں صنف کے اختلاف کے لحاظ سے تقسیم عمل ہے۔ اس تقسیم کار کو علی و فاطمہ سلام اللہ علیہ نے مکمل طریقے پر دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ گھر سے باہر کے تمام کام، آب کشی کرنا، باغوں میں پانی دینا، اپنی قوت بازو سے اپنے اور اپنے گھر والوں کی بسر زندگی کا سامان کرنا، یہ علی علیہ السلام کے ذمے تھا، اور گھر کے اندر کے تمام کام جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ انجام دیتی تھی۔ یہ ضروری نہیں کہ آج 1400 برس کے بعد بھی کاموں کی شکل وہی رہے جو پہلے تھی، بلکہ زمانے کی ضرورتوں کے لحاظ سے ان میں فرق ہو سکتا ہے، مگر اس روح کو جو گھر کے اندر اور باہر کی زندگی کے تفرقے کے ساتھ قائم ہے، محفوظ رکھا جانا ہر حال میں ضروری ہے۔ ترک احتشام اور آرائش سے علیحدگی۔ آپ سلام اللہ علیہ عام طور سے خواتین کی طبیعت اسباب زیب و زینت کی طرف خاص رغبت رکھتی ہے۔ اس کے سبب سے اکثر مردوں کو پریشانی اٹھانا پڑتی ہے۔ بسا اوقات آمد و خرچ کے توازن میں فرق کی ذمہ داری آرائش پسندی ہوتی ہے، جس سے اقتصادی تباہی آتی ہے، مگر سیدہ سلام اللہ علیہ نے ہمیشہ اپنی زندگی کو مسلمانوں کے غریب گھرانوں کی عورتوں کے لیے ایک بہترین نمونے کی حیثیت سے پیش کیا، اور کبھی لباس و زیور یا سامان خانہ داری میں تصنع اور تجمل کو پسند نہیں کیا، اور خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم بھی یہی رہی۔ بلکہ بعض روایتوں میں ہے کہ ایک مرتبہ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نے اپنے لیے 2 چاندی کے کنگن، گلوبند اور 2 گوشوارے اور دروازے کا پردہ تیار کرا لیا تھا، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ کی صرف ایک معنی خیز خاموشی سے سیدہ سلام اللہ علیہ کو بہتر یہ معلوم ہوا کہ اسے راہ خدا میں خیرات کر دیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ بھی معلوم ہوا کہ میری بیٹی نے یعنی سیدہ سلام اللہ علیہ نے اس سامان کو راہ خدا میں خیرات کر دیا، تو اتنا خوش ہوئے کہ 3 مرتبہ فرمایا، وہی کیا میری بچی تو نے جو میں چاہتا تھا۔ 3 مرتبہ فرمایا، میری بچی تو نے وہی کیا جو میں چاہتا تھا۔ اس کا باپ اس پر فدا ہو۔ اس معلم انسانیت عظیم ترین باپ کی یہ بلند مرتبہ بیٹی ہی صرف وہ تھی جو اس کے بلند اخلاقی معیار تعلیم کو عمل کی مجسم شکل میں اس نقطے پر لا سکے جو اس کا معراج بلندی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی عبادت و دعا کے موقع پر ایثار جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت وہ تھی جو عالم انسانیت کے اس طبقے کے لیے جاویدانی مثال ہے۔ عبادت بظاہر مخلوق اور خالق کے درمیان کی انفرادی چیز ہے، اس لیے زیادہ تر عبادت کرنے والے ایسے ہوں گے جو شاید اپنے مال بلکہ غذا میں بھی دوسرے کو اپنے اوپر مقدم کر سکتے ہوں، مگر اللہ کی بارگاہ میں تو خود غرضی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن آل رسول علیہ السلام اس سے مستثنیٰ ہیں۔ وہ خالق کی بارگاہ میں بھی کھڑے ہوتے تھے تو دوسری مخلوق کا درد اپنے دل میں لیے ہوئے۔ چنانچہ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کے متعلق شہزادہ امام حسن کا بیان ہے کہ سیدہ سلام اللہ علیہ نے رات بھر محراب عبادت میں کھڑے ہو کر نماز پڑھی اور مومن و مومنات کے لیے بہت دعا کی، مگر اپنے لیے کوئی دعا نہ مانگی۔ اس کے بعد میں شہزادے نے آپ سے ذکر کیا، یعنی بیٹے نے ماں سے ذکر کیا، اما آپ نے اپنے لیے کچھ نہیں مانگا؟ تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا، الجار ثم الدار۔ یہ عربی کی کہاوت ہے جس کے معنی یہ ہوئے کہ پڑوسی کا خیال گھر کی دیکھ بھال سے مقدم ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کا پردہ۔ سیدہ عالم سلام اللہ علیہ نہ صرف اپنی سیرت زندگی بلکہ اقوال سے بھی خواتین کے لیے پردے کی اہمیت پر بہت زور دیتی تھی۔ آپ کا مکان مسجد رسول سے بالکل متصل تھا، لیکن آپ برقع و چادر میں نہا ہو کر بھی اپنے والد بزرگوار کے پیچھے نماز جماعت میں شرکت یا آپ کے موعظے کے سننے کے لیے مسجد میں تشریف نہیں لائیں، بلکہ اپنے فرزند امام حسن علیہ السلام سے جب وہ مسجد سے واپس جاتے تھے اکثر
رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبے کے مضامین سن لیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ پیغمبر اکرم نے منبر پر یہ سوال پیش کر دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے؟ یہ بات سیدہ سلام اللہ علیہا تک پہنچی تو آپ نے جواب دیا کہ عورت کے لیے سب سے بہتر بات یہ ہے کہ نہ اس کی نظر کسی غیر مرد پر پڑے اور نہ کسی غیر مرد کی نظر اس پر پڑے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ جواب پیش ہوا تو حضرت نے فرمایا کیوں نہ ہو فاطمہ میرا ہی حصہ ہے۔ آپ سلام اللہ علیہ کی خدمت اسلامی تعلیم میں عورت کے جہاد کی نوعیت ہی مرد کے جہاد سے الگ رکھی گئی، لہذا حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بھی اسی کی پابند تھی، اس لیے کسی جہاد میں سیدہ سلام اللہ علیہ میدان جنگ میں قدم رکھنا ثابت نہیں ہوتا، لیکن جس حد تک ان کے حدود عمل تھے ان میں جہادوں کے ذیل میں بھی غیر متعلق نہ تھی، بلکہ جنگ احد میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آئے اس حالت میں کہ چہرہ خون سے رنگین تھا تو سیدہ سلام اللہ علیہ تھی جو ظرف میں پانی لے کر حاضر ہوئیں اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ دھلوایا۔ حضرت علی علیہ السلام آئے اس شان سے کہ شانوں تک دونوں ہاتھ دشمنوں کے خون سے رنگین تھے اور تلوار سے خون ٹپک رہا تھا۔ آپ نے تلوار زہرا سلام اللہ علیہ کی طرف بڑھائی اور عجب فخر کے انداز میں کہا کہ لو یہ تلوار، آج اس نے میرے ساتھ وفاداری کی حد کر دی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد کیا لو فاطمہ، علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے تلوار کو لو، آج تمہارے شوہر نے جو ان کا فرض تھا وہ بڑے نازک مرحلے پر ادا کیا اور اللہ نے انہی کی تلوار سے قریش کے بڑے بڑے آدمیوں کا خاتمہ کرایا۔ فاطمہ سلام اللہ علیہ نے خاموشی کے ساتھ ان باتوں کو سنا، تلوار ہاتھ میں لی اور یقیناً ان باتوں سے انہوں نے خود بھی ایک طرح کا فخر محسوس کیا جس کے ساتھ انہیں ایسی عظیم منزل جہاد میں بذات خود شریک نہ ہونے کا کوئی افسوس بھی نہ تھا، اس لیے کہ وہ سمجھتی تھی کہ ان کا جہاد یہی ہے جسے وہ اپنے گھر کی چار دیواری میں رہ کے اسی طرح پورے طور پر ہمیشہ ادا کیا کرتی تھی جس طرح علی علیہ السلام نے ان جنگوں میں جہاد کا فرض ادا کیا۔ ہاں، صرف ایک موقع عیسائیوں کے مقابلے میں پرامن روحانی جہاد یعنی مباہلے کا ایسا تھا کہ جہاں سیدہ سلام اللہ علیہ خدا کے حکم سے برقع و چادر میں نہا ہو کر اپنے باپ اور شوہر کے ساتھ گھر سے باہر نکلی، جس کا واقعہ یہ تھا کہ یمن کے عیسائیوں کے علماء کا ایک وفد، ایک گروہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بحث و مباحثے کے لیے آیا اور کئی دن ان سے بحث ہوتی رہی جس سے حقیقت ان پر روشن تو ہو گئی مگر سخن پردازی کی بنا پر وہ قائل نہ ہوئے۔ اس وقت قرآن مجید کی آیت اتری کہ رسول اتنے سچے دلائل کے بعد بھی یہ نہیں مانتے تو ان سے کہو کہ پھر آ جاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں تو اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں تو اپنی عورتوں کو، ہم اپنے نفسوں کو بلائیں تم اپنے نفسوں کو، اور اللہ کی طرف رجوع کریں اور جھوٹوں کے لیے اللہ کی لعنت یعنی عذاب کی بد دعا کریں۔ عیسائی علماء پہلے تو اس کے لیے تیار ہو گئے مگر جب رسول خدا تشریف لے گئے اس شان کے ساتھ کہ حسن اور حسین جیسے بیٹے، فاطمہ زہرا جیسی خاتون اور علی علیہ السلام جیسے نفس کو اپنے ساتھ لیے ہوئے تھے تو عیسائیوں نے مباہلے سے انکار کر دیا اور مخصوص شرائط پر صلح کر کے واپس ہو گئے۔ اس طرح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے ثابت کر دیا کہ ان کا معیار پردہ بھی جس کی وہ پابند ہیں بربنائے عادت نہیں بلکہ بربنائے فرض ہے، اس لیے کسی مستثنی صورت میں اللہ کا حکم ظاہری صورت میں ان کے عام دستور زندگی کے خلاف فریضہ عائد کرے تو اس کی تعمیل بھی ان کے لیے ویسی ہی خوشگوار ہے جیسی عام دستور کی پابندی۔ آپ سلام اللہ علیہ کا رسول کا برتاؤ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے اوصاف و کمالات ہی کا نتیجہ تھا کہ رسول
فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ محبت بھی انتہائی فرماتے تھے، اور آپ کی عزت بھی ایسی کرتے تھے کہ جیسی اپنی بیٹی کی عزت کوئی دوسرا باپ نہیں کیا کرتا۔ محبت کے مظاہروں میں سے ایک یہ تھا کہ جب آپ کسی غزوے پر تشریف لے جاتے تو سب سے آخر میں زہرا سلام اللہ علیہا سے رخصت ہوتی، اور جب واپس آتے تھے تو سب سے پہلے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھنے کے لیے تشریف لاتے تھے۔ عزت و احترام کا مظاہرہ یہ ہے کہ جب فاطمہ سلام اللہ آتی تھی تو آپ تعظیم کو کھڑے ہو جاتے تھے اور اپنی جگہ پر لا کر بٹھاتے تھے۔ یہ برتاؤ رسول خدا کا فاطمہ سلام اللہ علیہا کے سوا کسی دوسرے شخص کے ساتھ نہیں تھا۔ آپ سلام اللہ علیہا کے فضائل۔ جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کی فضیلت میں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی احادیثیں وارد ہیں جتنی حضرت علی بن ابی طالب کے سوا کسی دوسرے شخص کے لیے نہیں ملتی۔ ان میں سے اکثر علماء اسلام میں متفقہ حیثیت رکھتی ہیں۔ مثلا آپ بہشت میں جانے والی عورتوں کی سردار ہیں، ایمان لانے والی عورتوں کی سردار ہیں، آپ کی رضا سے اللہ راضی ہوتا ہے، آپ کی ناراضگی سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جس نے آپ کو ایذا دی، تکلیف پہنچائی، اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا دی۔ آپ کا نام فاطمہ اس لیے ہوا کہ خدا نے آپ کی بدولت آپ کے دوست رکھنے والوں کو عذاب جہنم سے چھڑایا۔ فتم کے معنی چھڑانے کے ہیں، فاطمہ کے معنی ہوئے چھڑانے والی۔ اس طرح کی بکثرت حدیثیں ہیں جو معتبر کتابوں میں درج ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ وفات رسول بعثت کے 23 برس اور ہجرت کے 10 برس بعد جناب زہرا جب 18 برس کی تھی تو آپ کے شفیق اور عزت کرنے والے قدرداں باپ نے دنیا سے رحلت فرمائی۔ اس صدمے کا اثر زہرا سلام اللہ علیہ نے اتنا لیا جتنا کسی بیٹی نے کبھی اپنے باپ کی وفات کا اثر نہیں لیا تھا۔ نوحہ و بکا۔ آپ سلام اللہ علیہ رسول خدا کی وفات کے بعد جتنے دن زندہ رہی کبھی کسی نے آپ کو ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا، بلکہ برابر باپ کے غم میں روتی رہیں، اور آپ اتنے پردرد طریقے پر نوحہ کرتی تھی کہ آس پاس کے رہنے والے بھی شدید طور پر متاثر ہوتے تھے۔ ناگوار حالات۔ افسوس ہے کہ وہ فاطمہ سلام اللہ علیہا جن کی تعظیم کو رسول کھڑے ہو جاتے تھے، بعد رسول اہل خانہ کا رخ اپنی طرف سے پھرا ہوا محسوس کرتی تھی۔ علی بن ابی طالب سے خلافت کا ہٹایا جانا سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے لیے کیا کم تھا کہ آپ سے بیعت کا سوال بھی کیا جانے لگا۔ صرف سوال ہی نہیں بلکہ جبر و تشدد سے کام لیا جانے لگا۔ انتہا یہ ہے کہ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر لکڑیاں جمع کر دی گئیں اور آگ لگائی جانے لگی۔ اس وقت کے صدمے اور زحمت کی شدت وہ تھی جسے جسمانی حیثیت سے سیدہ برداشت نہ کر سکی، اور وہی آپ کی وفات کا سبب ہوا۔ ان صدموں کی شدت سیدہ سلام اللہ علیہ کے زبان پر جاری ہونے والے اس شعر سے ظاہر ہوتی ہے کہ صبت علی مصائب لو انہا صبت علی الایام سرن لیالیا، یعنی مجھ پر وہ مصیبتیں پڑیں کہ اگر وہ دنوں پر پڑتیں تو وہ رات ہو جاتی۔ فدق۔ سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کو جسمانی اور روحانی صدمے پہنچی، ان میں ایک بڑا اضافہ اس سے ہو گیا کہ فدق جائیداد جو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ سلام اللہ علیہا کو مرحمت فرمائی تھی اسے بعد رسول چھین لیا گیا، ضبط کر لیا گیا۔ جائیداد کا چلا جانا سیدہ سلام اللہ علیہا کے لیے اتنی تکلیف کا باعث نہ ہو سکتا تھا کہ جتنا آپ کے دعوے کو حکومت کی طرف سے غلط قرار دیا جانا۔ یہ وہ صدمہ تھا جس کا اثر سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا کے دل پر مرتے دم تک رہا۔ آپ سلام اللہ علیہا کی وصیتیں۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے طبقہ خواتین کے لیے پردے کی یادگار اہمیت اس وقت بھی قائم کی جب آپ دنیا سے رخصت ہونے والی تھیں، اس طرح کہ آپ ایک دن غیر معمولی طور پر فکر مند نظر آئیں۔
آپ کی چچی جعفر طیار کی بیوہ اسما بنت امیس نے سبب دریافت کیا تو آپ سلام اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے جنازہ اٹھانے کا یہ دستور اچھا نہیں معلوم ہوتا کہ عورت کی میت کو بھی تختے پر لٹایا جاتا ہے جس سے اس کا قد و قامت نظر آتا ہے۔ جناب اسما نے کہا میں نے ملک حبشہ میں ایک طریقہ جنازہ اٹھانے کا دیکھا ہے، وہ غالباً آپ کو پسند ہوگا۔ اس کے بعد انہوں نے تابوت کی ایک شکل بنا کر دکھائی، اس پر سیدہ سلام اللہ علیہ بہت خوش ہوئی، اور پیغمبر کے بعد صرف یہ ایک ایسا موقع تھا کہ آپ کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چنانچہ آپ نے وصیت فرمائی کہ آپ کو اسی طرح کے تابوت میں اٹھایا جائے۔ مورخین تصریح کرتے ہیں کہ سب سے پہلی لاش جو تابوت میں اٹھی ہے وہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تھی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ آپ کا جنازہ پردہ شب میں اٹھایا جائے، ان لوگوں کو اطلاع نہ دی جائے جن کے طرز عمل نے آپ کے دل میں زخم ڈال دیے تھے اور جن سے انتہائی ناراضگی کے عالم میں آپ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ وفات آخر جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے اپنے والد بزرگوار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے 3 مہینے بعد تیسری جمادی الثانیہ 11 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی وصیت کے مطابق آپ کا جنازہ رات کو اٹھایا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے تجہیز و تکفین کا انتظام کیا۔ صرف بنی ہاشم اور سلمان، مقداد، عمار ایسے چند مخلصین کے ساتھ نماز جنازہ ادا کی گئی اور خاموشی کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔ آپ کے محل دفن کی اطلاع بھی عام طور سے لوگوں کو نہیں ہوئی، جس کی بنا پر یہ اختلاف رہ گیا کہ آپ جنت البقیع میں دفن ہیں یا اپنے ہی مکان میں جو بعد کو مسجد رسول کا جزء بن گیا۔ جنت البقیع میں جو آپ کا روضہ تھا وہ بھی باقی نہیں رہا، بلکہ 8 شوال 1344 ہجری کو ابن مسعود ملعون نے دوسرے مقابر اہل بیت کے ساتھ اسے بھی منہدم کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ تحریر آیت اللہ العظمیٰ سید العلماء سید علی نقی نقوی صاحب قبلہ تاب سرا کی ہے، اور اس کو پڑھنے کی سعادت سید شبیہ حیدر نقوی نے حاصل فرمائی۔ youtube.com کے لیے مہاکوی مرزا جمال کی پیشکش۔